Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Sabqatallah Revision Session 1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. آپ لوگوں کو کلاس کا اسکیجول بتاتی ہوں کہ آج ہم کلاس میں کیا کرنے والے ہیں. رائٹ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ واٹ از آر کورس اباؤٹ. ہم نے کس انٹینشن کے ساتھ یہ کورس شروع کیا تھا اینڈ دین وی ول ٹاک اباؤٹ ہاؤ وی اسٹارٹیڈ. پچھلے بیچ میں کچھ کیا ہوتا رہا تھا اور اس وقت ابھی تک ہم کیا کیا کر چکے ہیں. پھر what have we covered so far یہ بھی بات کریں گے ہم. And then what is coming next and I will also tell you how to make the most of this course. اس کورس کا بہترین فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو کوشچنز اور کامنٹس کا تو پھر ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک جو آج کی بات ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہوا تو آج میں کچھ ایکسپلین نہیں کرنے والی ہوں. اسپیشلی کوشچنز اور کامنٹس کے سیکشن میں کچھ میں ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کرنے والی ہوں. مگر اگر کوئی آپ کا کورس کے متعلق کوئی سوال ہوا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم اینڈ میں دیکھیں گے کہ کتنا ٹائم بچتا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں with a quote of Ibn al-Qayyim. ابن القیم کی اکثر ہم بات کرتے رہتے ہیں اپنے کورس میں. ابن القیم ہمارے ون آف آر beloved scholars of the past and he writes a lot about عقیدہ. he writes a lot about the names of Allah. اللہ کے ناموں کے خاص اسپیشلٹی ہے ابن القیم کی. بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں, تزکیہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس لیے ہم ان کا اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ ان سم لائف کلاس کبھی ہم ابن القیم کی لائف کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات کریں گے. تو ابن القیم کیا کہتے ہیں؟ ورک یعنی کہ اعمال, ڈیڈز وداؤٹ سنسیئرٹی یعنی اعمال اخلاص کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں, they are like a traveler who fills his backpack with sand and carrying of it burdens him and it brings him no benefit. یعنی کہ اگر بغیر اخلاص کے بغیر سنسیئرٹی کے اگر آپ نے اعمال کرے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی مسافر اپنے بیگ میں اپنی کمر پہ مٹی لاد کے گھوم رہا ہے اور اس کو اس سے زحمت بھی ہو رہی ہے, تھکن بھی ہو رہی ہے اور اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کریں ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ why am I doing this, میں یہ کیوں کر رہی ہوں. if it is not for the sake of Allah, if it is not for achieving his pleasure and جنہ, اگر میں جنہ حاصل نہیں کرنا چاہتی, اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کرنا چاہتی اس کے ذریعے, تو پھر میں کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں, کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہوں میں. پھر intentions go a long way. جو آپ کی اچھی نیت ہوتی ہے وہ آپ کو جنہ تک لے کر جاتی ہے. اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ اچھے عمل کریں تو پھر that will take you to جنہ. یہ سوچیں کہ آپ نے بہت سالوں تک پڑھائی کر رہے ہیں, آپ لوگ جو جس کورسز میں بھی ہیں, بقیہ بھی جو آپ کے دینی تعلیم آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں, جو بھی کورسز ہیں, اگر آپ کی نیت اللہ کو کی رضا نہیں ہے تو اگر یوم القیامہ پر ہم پہنچیں اور وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہ ملے بیکاز آف آر بیڈ انٹینشنز, بیکاز آف آر رانگ انٹینشنز, تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. پھر ہم اپنے آپ کو صرف تھکا رہے ہیں. سو آج اسی وقت لیٹ اس میک شور کہ مائی ٹاکنگ ٹوڈے اینڈ یو لسننگ ٹوڈے, کہ میں جو یہاں پر ہم لوگ یہاں پر ملے ہیں آج, میں یہاں پر بولنے کے لیے آئی ہوں, آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں, تو اٹ از فار دا سیک آف اللہ اور کوئی اور ریزن نہیں ہے, تاکہ ہمارا جو وقت ہے یہاں پہ گزرے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, ان سیکنگ نالج اباؤٹ آور رب موسٹ ہائی. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس جو گیدرنگ ہے اس کا ریوارڈ دیں اور یہ ہمارے جو ہے میزان میں may Allah make this heavy on our scales on the day of judgment.
انٹینشنس کی بات کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا کورس شروع کیا تھا تو وہ کس انٹینشن سے شروع کیا تھا. ہمارا کورس اس حدیث پہ بیسڈ ہے جو اس کورس کی بنیاد ہے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، اور جو بھی ان کو حفظ کرے گا، دل سے یاد کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جنہ میں داخل کریں گے. بہت معروف حدیث ہے یہ، اور کورس شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کو پتہ تھی یہ حدیث، مگر اس حدیث کے بہت سارے آسپیکٹس دیکھے ہم نے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے یہ کورس کرتے کرتے آپ لوگوں کو کہ اس حدیث کے 9 ورژنز ہیں، اور تھوڑی تھوڑی ورڈنگز کے ڈفرنس کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ. اور یہ بھی ریفرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چین جو ہے وہ صحیح ہے. دس از ان صحیح بخاری. اوکے، اٹس دا موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر دا بک آف اللہ، صحیح بخاری ہماری دین کی. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت صحیح اور اوتھینٹک حدیث ہے. اور باقی بھی جو اس کے بقیہ جو 7 ورژنز ہیں اس کے علاوہ، وہ بھی صحیح، اور ایک حدیث ہے جو کہ حسن بھی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے معروف حدیث ہے جو کہ جس میں کہ 99 نیمز کی لسٹ بھی ہے، ترمذی میں جو حدیث ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ حدیث جو سب سے زیادہ فیمس ہے، جس میں کہ لسٹ بھی آتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے اور ریجیکٹڈ حدیث ہے. اور جو یہ 99 نیمز کی فیمس لسٹ ہے، جو کہ لوگ اس کی نشید بھی بناتے ہیں، اس کو میمورائز کرتے ہیں ان ناموں کو، ٹی وی پر بھی چلتی ہے، اور یوٹیوب پہ اس کے بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں نے اس کو گایا ہے، اور اس نشید کو یاد بھی کرتے ہیں، پوسٹرز بنتے ہیں اس کے. وہ جو پوری لسٹ ہے وہ جس حدیث میں سے نکلی ہے، وہ حدیث بالکل ضعیف اور ریجیکٹڈ حدیث ہے. اور وہ 99 نیمز ہم لوگ نہیں اپنے کورس میں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے نام ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ حدیث میں. اور وہ حدیث ہے وہ جو ہے اٹس ناٹ اپروف بیکاز اٹس اے ضعیف حدیث. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو یہاں پہ 99 نیمز مینشنڈ ہے اللہ تعالیٰ کے اس حدیث میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نیمز ہیں. اللہ تعالیٰ کے 99 سے بہت زیادہ نام ہیں، اور یہ اسپیشل 99 نیمز کی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی ان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں میں سے 99 نیمز کو ڈھونڈے گا اور یاد کرے گا، اور ان کو حفظ کرے گا، تو وہ جنہ میں جائے گا. اچھا، تو یہ بھی ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ ہم 99 سے بہت زیادہ نیمز کریں گے. جو بھی ہمیں اوتھینٹک نام قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس نام کی بھی دلیل ہے، اس کو ہم اچھے سے اسٹڈی کر رہے ہیں. اینڈ آر لسٹ از اوور 99. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ ہم آہستہ آہستہ ان سارے نام کو کور کریں گے. پھر اس کے علاوہ یہ جو ورڈ ہے حدیث کا، احصاها، عربک میں جو یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز میں ہے، ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. تو یہ جو ہے من احصاها، جو بھی ان کا احصا کرے گا، احصاها، یہ جو ورڈ ہے، یہ اس کا ہم نے میننگ دیکھا تھا کہ اس کے میننگ میں صرف یہ نہیں آتا کہ جیسے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے میمورائزڈ. اوکے، مگر اس کی میننگ بہت ڈیپ ہے، کیونکہ عربی زبان بہت وسیع ہے. اس کے میننگ میں آ جاتا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے ان ناموں کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، حفظ کرنا ہے، دعاؤں میں بھی استعمال کرنا ہے، ان کے متعلق زندگی گزارنی ہے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور پھر جو ہے ان پر سب سے پہلے یہ کہ ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لے کر آنا ہے. تو یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. بہت ہی جو ہے ڈیپ حدیث ہے یہ، اور صرف اتنی یہ نہیں کہ ہم نے ان 99 نیمز کی کوئی لسٹ لیا، اس کو رکھ لیا اور بس جنہ کا ٹکٹ مل گیا، ایسا نہیں. اسی لیے ہم اس کو اتنے غور سے اس کورس کو ہم لے کے چل رہے تھے، غور سے اسٹڈی کر رہے ہیں ایک نام کو. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم بہت بار بار دیکھتے ہیں وہ ہے یہ دس آیا فرام دا بک آف اللہ. سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اسماء الحسنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں. اور یہ خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بات قرآن میں 4 مرتبہ آئی ہے. سب سے پہلے سورۃ الاعراف میں، اس کے بعد آئی ہے سورۃ الاسراء میں، جس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور پھر سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا ہے یہی فریز، یہ والا فریز، اور پھر اس کے بعد آیا ہے سورۃ الحشر میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اچھا اس جو آیا ہے اس کے ہم نے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو اسٹڈی کر چکے ہیں ہم لوگ. اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جو نام ہیں وہ سننے میں بھی خوبصورت ہیں، ان کا میننگ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بھی بہت خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں. تو ہر طرح سے یہ نام بہت پیارے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان کو ان ناموں سے
पुकारो, दुआ करो, अल्लाह ताला को पुकारो उन नामों से। अच्छा, यानी कि अल्लाह ताला के इन नामों के साथ हमें दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारना है। और ये जो फ्रेज है इसको भी हमने स्टडी किया था, और इसके साथ इसको लेकर हमने अपनी एक बाकायदा क्लास करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अल्लाह ताला को प्यारे प्यारे नामों से भला कैसे पुकारना है, कैसे दुआ करनी है, क्या मतलब है इसका कि फदूहु बिहा, कैसे पुकारना है अल्लाह ताला को इन नामों से। तो देयर वाज एक्सक्लूसिवली एक क्लास थी इसके बारे में कि अल्लाह ताला को दुआओं में कैसे पुकारना है, क्या आदाब है दुआ के। तो अच्छा, इस जो बैच है हमारा, जो बैच 1 भी अटेंड कर चुके हैं जो लोग, और जो बैच 2 में भी हैं, वो ये चीज़ नोट करेंगे कि हम हर क्लास को एक नाम दे रहे हैं। हर क्लास का एक नाम है, द नेम इज रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ द क्लास। जो क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, उससे रिलेटेड है, ताकि आप लोगों की मेमोरी में रहे कि क्लास में ये वाली बात होने वाली है, ये टॉपिक है। तो पहले हम क्लास 1 2 3 इस तरह से नंबर देते थे क्लासेस को, मगर अभी द रीजन दैट आई एम चूजिंग अ नेम फॉर द क्लास इस ताकि आपकी मेमोरी में थोड़ी सी उसकी वजह से ये बात रहे। तो जो दुआ के लिए हमने जो क्लास का नाम चूज किया था वो ये था, फजूहु बिहा। फिर नेक्स्ट अल्लाह ताला कहते हैं वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। और जो लोग अल्लाह ताला के नामों में कजरवी करते हैं, उनसे दूर रहो, उनको उनके किए की सजा जरूर मिल जाएगी। तो ये जो वर्ड है यहाँ पर, वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना, युल्हिदूना किससे आया है? इल्हाद से आया है। इल्हाद कम्स फ्रॉम लहद। लहद जो है ना, वो कब्र के अंदर एक टेढ़ होती है, डिविएशन होती है कब्र के अंदर, उसको कहते हैं लहद। और इल्हाद का क्या मतलब है? इल्हाद के मीनिंग्स में आता है डिविएशन, विकेडनेस, इनजस्टिस एंड स्ट्रेइंग। इल्हाद एथियज्म को भी कहते हैं, जो बेदीनी होती है, कुफर, बिल्कुल कम, ये ना मानना कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट, ये भी जो ना माने उसको कहते हैं कि मुल्हिद होता है वो। ठीक है, तो वो ये सब एक ही रूट से आता है। तो यानी कि इसमें क्या मीनिंग आ गया कि जो अल्लाह ताला के नामों में एक तरह से कुफर कर देते हैं, जो इस तरह इतना इस हद तक डिविएट हो जाते हैं अल्लाह ताला के नामों में कि वो कुफर में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह ताला के नाम हम सीख रहे हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो बातें हैं जो इल्हाद में आ जाती हैं, और इसका ताल्लुक अक़ीदे से है। इसी वजह से हम शेख सालेह उल उथैमीन की किताब है एग्ज़ेम्पलरी प्रिंसिपल्स ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह बाय शेख सालेह उल उथैमीन। ये किताब है जो हम स्टडी कर रहे हैं। हर अपनी लाइव क्लास में हम एक एक प्रिंसिपल लेते हैं, एक एक फ़ायदा लेते हैं अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों के बारे में, और हम उसको स्टडी कर रहे हैं कि हमें अगर अल्लाह ताला के नाम हम सीख रहे हैं, उनसे हम अल्लाह ताला को पुकार रहे हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो क्या वो उसूल हैं, क्या वो कायदे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके मुताबिक हमें जो है लेके चलना है, और उससे हमें डिविएट नहीं होना बिल्कुल भी। अम, उसके अलावा हमें इस किताब के आउटसाइड दिस बुक, उसके अलावा भी हमने कुछ बातें डिस्कस करी हुई हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला के नामों के साथ हमें इबादत नहीं करनी है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाई। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नामों के साथ या किसी भी चीज़ की अगर जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करी है, चाहे वो किसी की भी किस्म की इबादत हो, कुर्बानी में, इन जो है अल्लाह की किताब पढ़ने में, सलाह में, हर तरह से हम एग्जैक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं। हम कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं लेकर आते दीन के अंदर। तो हमने उसके अंदर क्या क्या देखा कि जैसे कि कॉमन जो चीज़ें, बहुत मारूफ चीज़ें हैं ये कि अल्लाह ताला के नामों को बार बार तस्बीह में पढ़ना, या कोई वजीफा बनाना अल्लाह ताला के नामों का, या रोज अल्लाह ताला के नामों की लिस्ट पढ़ना, एक लिस्ट को रिपीट करना अल्लाह ताला के नामों की, या कोई तावीज़ में अल्लाह ताला के नाम पहनना, या लॉकेट में पहनना, या उनको कहीं पर लटकाना बरका के लिए, या अपनी हिफाजत के लिए कहीं पर भी लटकाना। ये सारी चीजें जो है, दीज प्रैक्टिसेस आर नॉट राइट, ये अल्लाह ताला के नामों के साथ बेअदबी है, एंड नन ऑफ दिस इज अलाउड। तो व्हाइल वी आर लर्निंग द नेम्स ऑफ अल्लाह, वी आल्सो लर्निंग कि अल्लाह ताला के नामों के साथ आपने क्या आदाब रखने हैं। हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हमारा ये कोर्स शुरू कैसे हुआ, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। हमारा सिबत अल्लाह का सेकंड बैच चल रहा है, और मैं थोड़ा सा आपको सीकिंग अल्लाह की हिस्ट्री भी बताती हूँ। जो पुरानी सिस्टर्स उनको तो पता है, और जो नई सिस्टर्स हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमने शुरू कैसे किया था ये ग्रुप बिल्कुल ही मैंने अपनी क्लोज सिस्टर्स के साथ शुरू किया था। बहुत ही थोड़ी सी सिस्टर्स के साथ, बिल्कुल मेरी अपनी तो कोई सगी बहन नहीं, बट सिस्टर्स हु आर
in my life, جو میری سسٹر ان لاز, میری فرینڈس, میری بچپن کے دوست ہیں, ان سب کے ساتھ لے کر میں نے اسٹارٹ کیا تھا فار دا انٹینشن آف پریپیئرنگ فار رمضان. رجب کا مہینہ تھا اور ہم نے آئی تھنک 2018 تھا جب ہم نے یہ گروپ شروع کیا تھا رمضان کی تیاری کے لیے. اور پھر آئی تھنک سیکنڈ رمضان تھا گروپ شروع ہونے کے بعد, وین احریمہ نے انٹرسٹ شو کیا تھا اللہ تعالیٰ کے نام سیکھنے کے بارے میں, اور کچھ اور سسٹرز نے بھی انٹرسٹ شو کیا تھا کہ دے وانٹ ٹو لرن دا نیمز آف اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بات جہاں پر بھی مینشن ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میری کسی چیز کی بات ہو رہی ہے. دس ٹاپک از آلویز بین سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. آئی تھنک مجھے کبھی کوئی ٹائم ایسا اپنے بچپن کا بھی کوئی ٹائم نہیں یاد کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے فیسینیٹ نہیں ہوتی تھی, اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھی. تو اس وقت بھی میں نے ایک آدھ کورسز کرے ہوئے تھے اس وقت بھی, اور میرے پاس کافی ساری کتابیں موجود تھیں, کافی سارا مٹیریل موجود تھا, بہت سارے لیکچرز میں نے دیکھے تھے جو کہ میں لوگوں کو ریکمینڈ کر سکتی تھی. اور آئی واز کرنٹلی انرولڈ ان ون آف دا المغرب انسٹیٹیوٹ کا کورس, میں نے اس وقت بس انرول ہی کیا تھا. تو جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کرنا شروع کریں گے اپنے گروپ میں, تو پھر ہم نے اس وقت سنڈیز کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ویڈیوز میں ہر سنڈے کو شیئر کرنی شروع کری تھی. اینڈ دین آمنہ منیر, شی انکریج می, شی از مائی ویری ویری گڈ فرینڈ. تو آمنہ انکریج می ٹو اسٹارٹ دیز لائف کلاسز. اور ہمارا ارادہ تھا کہ جو بھی ہم نے ویڈیوز میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو ڈسکس کیا کریں گے. تو آئی واز انیشلی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اپنی طرف سے کچھ اور باتیں بتاؤں گی, بلکہ جو ویڈیوز میں باتیں شیئر ہوئی ہیں اسی کو میں لے کے چلوں گی, یہی ارادہ تھا. بٹ ڈیورنگ دس ٹائم مائی ریسرچ اینڈ اسٹڈی آن دا ٹاپک فردر ڈیولپ, میں نے اور بھی مزید کورسز کرے ہوئے جو کہ میں باتیں ایسی تھیں کہ مجھے سے رہا نہیں جاتا تھا کہ میں یہ کیسے باتیں یہ شیئر نہ کروں سب کے ساتھ. اینڈ جو ہے یہاں سے پھر اسٹارٹ ہوا. اور بہت ساری چیزیں اگر میں اف آئی لک بیک اینڈ آئی تھنک بیک تو مجھے بالکل بھی نہیں یاد آتا کہ یہ آئیڈیاز مجھے کہاں سے آئے, یہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے اور کہاں سے آئے. تو جو ہے اس گروپ میں بہت بہت برکت ہوئی ہے, ماشاء اللہ تبارک اللہ, بہت بہت برکت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہم سے بہت سارے کام لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دس گروپ ہیز بیکم دا ڈیفینیشن آف برکہ فار می, سبحان اللہ. اور جو ہے لاسٹ بیچ میں ہم نے کورس کمپلیٹ کرتے ہوئے ہمیں 2.5 years ہو گئے تھے, 2.5 years لگے تھے. اور اس دفعہ جو ہے ہم نے کافی سارے چینجز بھی کرے ہیں, وی گوئنگ ویری ویری سلو. اور مجھے کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ ود اے اسٹرانگ بیس, اور کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو ابھی شروع میں ہم کر چکے ہیں, اس پہ اب سب کچھ بلڈ ہوگا. تو آگے سب کچھ یعنی یہ جب آپ کو سمجھ میں آ گیا نا ابھی تک جو ہم کور کر چکے ہیں, جو مین کانسیپٹس جو ہم کور کر چکے ہیں, اب باقی ہم آگے اللہ تعالیٰ کے نام ہی کریں گے. سب عقیدے سے متعلق ہے, اس کے ساتھ ہم بہت کچھ سیکھیں گے, جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام جب القادر, القدیر, المقتدر اس طرح کے نام کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی قدر کے بارے میں بھی سیکھیں گے, اینڈ وی ول اسپینڈ اے لانگ ٹائم آن اٹ. جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام الوکیل کریں گے تو ہم توکل کے بارے میں بھی سیکھیں گے, اور اس پہ وی ول اسپینڈ اے لانگ ٹائم آن اٹ. اللہ تعالیٰ کا نام الخالق اور اس کے متعلق اور باقی جتنے بھی نام ہیں, تو پھر ہم کریشن آف اللہ کو اسٹڈی کریں گے. تو وی ول اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم, بہت سیور کر کے, بہت مزے لے کر ہمیں یہ کورس کرنا ہے. But there are some challenges that I face while teaching or teaching this course especially, جو کہ بہت ضروری ہے کہ we overcome this. کیونکہ اگر ہمیں اتنا لمبا کسی چیز کو بہت لمبے عرصے لے کر چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے اٹس اے لانگ کمٹمنٹ. اور لانگ کمٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بور ہو جاتے ہیں. جلدی سے کوئی چیز مل جائے نا تو مزہ آتا ہے, بس کہ جلدی سے کھا لیا, جلدی سے مزہ لے لیا. مگر اگر ٹائم لگتا ہے کسی چیز میں تو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو آپ کو وہ جو جذبہ, جو جوش ہوتا ہے وہ آپ کا نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے بالکل بھی. میری تو ایکسائٹمنٹ نہیں ختم ہوئی جب سے شروع ہوا ہے, بڑھتی گئی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ سب بھی ایکسائٹیڈ رہیں. So some of the challenges I face while conducting this course is first and foremost lack of commitment. کہ group تو بہت شوق سے بہت سارے لوگ join کرتے ہیں, مگر it seems like it's become a trend to join WhatsApp groups. مگر اس group کا ایک مقصد ہے, یہ صرف like trendy group نہیں ہے کوئی, اس میں ہم کسی مقصد سے سب جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے خاطر. اور اسی لیے ون آف دا ریزنز آئی انسسٹ آن فارمس, کہ میں آپ لوگوں کا کمٹمنٹ دیکھ سکوں. ایک ریزن فارمس کا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی اپنی سیفٹی بھی ہے, کہ جس کو بھی ہم نے گروپ میں جو ایڈ کیا ہے اس کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے, تاکہ کوئی مسئلہ نہیں ہو کبھی کسی کو. گروپ میں جو شیئر کیے گئے لیکچرز ہیں ان کو فالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اسٹوڈنٹس کو ریگولر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, کوئزز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کوئز نہیں کر رہے ہیں, آپ لیکچرز نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ لائیو سیشنز نہیں اٹینڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ جس گروپ میں ایڈڈ ہیں, آپ یو ناٹ ٹیکنگ میکنگ دا موسٹ آف دا گروپ, یو ناٹ بینیفٹنگ فرام اٹ.
تو क्विज़ेस का मुझे भी फायदा होता है, जब आप लोग क्विज करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि जो चीज मैं समझ रही थी बहुत अच्छी पढ़ा दी मैंने, इससे अच्छा तो बस इससे अच्छा पढ़ा नहीं सकता कोई। मगर फिर कभी पता चलता है कि नहीं, इससे अच्छा करना है, मुझे इससे ज्यादा मेहनत करनी है, किसी और तरीके से बताना है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जो है आप लोगों को लाइव सेशन में जब मैं कोई बात बताती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि पहली दफा सुना है, बट वो चीजें लेक्चर्स में दूसरे टीचर्स, दूसरे जो शेख्स के हम लेक्चर्स शेयर करते हैं उस उधर बताई जा चुकी होती हैं। तो जब आप वो सुनकर आएंगे और फिर दोबारा से री इन्फोर्स होगा क्लास में, तो इट विल बी ज्यादा अच्छा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इंशाल्लाह ताला। ये बात मैं आपसे करना चाह रही थी कि नेम्स ऑफ अल्लाह इज अ रियली वास्ट स्टडी, इट्स अ रियली वास्ट स्टडी। आप जो फर्स्ट बैच भी कंप्लीट कर चुके हैं और जो सेकंड भी कर रहे हैं, उनको भी उनको बहुत अच्छी तरह ये बात पता है कि कितना कुछ है अल्लाह ताला के नामों में। हम अपने दीन की हर चीज यहाँ से सीख सकते हैं, हर चीज यहाँ से, यहीं से स्टार्ट होती है। इट्स द बेस ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज अल्लाह ताला से ही तो सब कुछ शुरू हुआ है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, नोइंग योर रब, दिस इज वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम। कि अगर इस पे आपकी ये फाउंडेशन नहीं है, तो उसके ऊपर आपने जो भी बिल्ड करा ना वो गिर जाएगा। उसके बगैर अगर कुछ भी बिल्ड किया तो वो सब गिर जाएगा। तो दिस इज अ रियली वास्ट स्टडी, मगर इट इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड स्टडी, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी नहीं है। अल्लाह ताला को जानना, अल्लाह ताला के करीब आना बहुत आसान है। आप बोले कि मुझे, मैं अल्लाह ताला के बारे में जानना चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला कहेंगे फइन्नी करीब, अल्लाह ताला इज ऑलरेडी क्लोज टू यू। अच्छा, हमने जब पिछला बैच शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से जो है कुछ बातें की थी, और जो है कि हम अल्लाह ताला के नाम सीख के क्या अचीव करना चाह रहे हैं, व्हाट डू वी वांट टू अचीव बाय लर्निंग द नेम्स ऑफ अल्लाह। ये बात मैंने आप लोगों से ओरिएंटेशन सेशन में करी थी। तो इस लिस्ट को रिविजिट करते हैं कि हम अल्लाह ताला के नाम सीख के क्या अचीव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये, टू नो माई रब हु आई बिलीव इन, मैं अपने रब को, जिसको मैं क्लेम करती हूँ कि मुझे अपने रब पे ईमान है, तो उसके बारे में मैं जानूं, जिसकी मैं इबादत करती हूँ, इसको जानना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हर बात का बेसिस यही है। टू लिव बाय हिज ब्यूटिफुल नेम्स, कि हाउ टू ब्रिंग दीज नेम्स इनटू माय लाइफ, अपनी अपनी जिंदगी में इन नामों को कैसे अपनी जिंदगी में लेकर आऊं, कि मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह ताला के नामों पर ही हो। फिर दैट माई डाउट्स आर रिमूव्ड, कि मेरे शक व शुबहात दूर हों अल्लाह ताला को जान के। हम लोग रैंडमली अल्लाह ताला के नामों को हिफ्ज नहीं कर रहे हैं, कि बस सिर्फ एक लिस्ट जो है हम हिफ्ज करे चले जा रहे हैं, हमें नामों का मतलब नहीं पता, और हमें इससे जो हमारे इसके बारे में क्या अकीदा होना चाहिए ये सब नहीं पता। बल्कि अल्लाह ताला के नामों को जान के अल्लाह ताला के बारे में पता चलता है। और जैसे जैसे हम अल्लाह ताला को जानते जाते हैं, हमारा जो शक व शुबहात दूर होते जाते हैं। अभी तक हम जो नाम कवर कर चुके हैं ना, हमारी लिस्ट में जो नाम आ चुके हैं, वही हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आपने बहुत अच्छे से इनामों को समझ लिया है, एंड यू पॉन्डर्ड ओवर देम, और इनामों के बारे में आपने सोचा है, उनको अच्छे से समझ के अल्लाह ताला को नामों से जाना है और अल्लाह ताला को नामों से पुकारा है, तो ऑलरेडी आपकी ना बहुत अच्छी बेस बन चुकी है। अल्लाह ताला के बारे में जो अकीदे की बहुत अच्छी बेस बन चुकी है। स्पेशली जो अल्लाह ताला के नाम अल अव्वल, अल आखिर, अल ज़ाहिर, अल बातिन, जब ये समझ में आते हैं ना, तो बहुत सारे आपके डाउट्स जो यूं ही रिमूव हो जाते हैं। अल्लाह ताला अल हय्य अल क़य्यूम है, ये जान के बहुत सारे आपके डाउट्स रिमूव होते हैं। टू कॉल अपॉन अल्लाह हम्बली एंड इन सबमिसिवनेस, दुआ के आदाब सीखे हमने ऑलरेडी, हम अपने कोर्स में सीख चुके हैं। ये दिस वाज आवर इंटेंशन, हमने इस इंटेंशन से शुरू किया था, और ऑलरेडी हमने ये सीखा है कि कैसे अल्लाह ताला को पुकारना है, कैसे अल्लाह ताला को नामों से पुकारना है, और दुआ में कैसे नामों को इस्तेमाल करना है। फिर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दुआओं को स्टडी किया है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जो है दुआओं में अल्लाह ताला को पुकारते थे। तो वी लर्न टू मेक दुआ थ्रू द दुआज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। And then my intention should be that my heart should tremble upon hearing the name of Allah, कि जब मैं अल्लाह ताला का नाम सुनूं तो मेरा दिल जो है लरज जाए। ऐसे भी लोग होते हैं जो कितनी बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं, अल्लाह ताला की कुदरा के बारे में, अल्लाह ताला के कदर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन लेते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला की ताकत के बारे में, किबरियाई के बारे में सुनते हैं, नथिंग हैपेंस टू देम। हम उन लोगों में से नहीं बनना चाहते कि हमें इतनी बड़ी बड़ी, हम अहादीस इतनी अमेजिंग अहादीस सुन रहे हैं, और हमें इतनी अमेजिंग आयत ऑफ कुरान पे से ऐसे ही गुजर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। एक सहाबी का कॉल है, soon will come a time when you will enter a large masjid and not a single person will have khushu। हम उन लोगों में से नहीं बनना चाहते जो कि
مسجد تو اٹینڈ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قیام کرتے ہیں, مگر ہمارے دل نہیں ہلتے. ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل خشوع سے بھر جائیں, اور جب اللہ تعالیٰ کو جانیں تو ضرور خشیت اللہ بڑھے ہمارے اندر, اور اس کے افیکٹس ہمارے اوپر دکھیں, اور that our heart should tremble with خشوع. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا it should strengthen our character. جب وہ اللہ تعالیٰ کو جو باتیں پسند ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو جو اخلاق پسند ہے, جو وہ کیریکٹر جب ہمارے ادھر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, تو for sure that will strengthen our character. اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس ہیں, جب وہ ہم ان کو اپنی ہیومن کیپیسٹی میں اپنے اندر لانے کی کوشش بھی کریں گے نا, تو it will strengthen our character for sure. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سیکھ کے اٹ شوڈ انکریز آر ایمان. اللہ تعالیٰ کو نام جانتے جانتے ہمارا بے شک ہمارا ایمان بھی بڑھے گا. That we should stay away from deviant practices with the names of Allah. جو جس طرح کے آداب اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے, جو باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ, وہ ہم نہیں کریں. ہمیں پتہ چل جائے کیا صحیح طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبادت کرنے کا. Then to learn the names of Allah and longing to meet him, seeking his face alone. کہ جو ہے this should be my primary and ultimate goal. کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام اس لیے سیکھ رہی ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے ملوں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں کہ یا اللہ I was seeking you in this life and I long to be close to you. اس دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کلوز ہو جائیں, اور ویسے ہی کام کریں جس سے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ کے قریب, سب سے قریب ہم جنہ میں جگہ پائیں. Our expectations of you. تو یہ تو ہوگی بات ہے کہ ہم نے کس نیت سے یہ کورس شروع کیا تھا, اور ہماری کیا ڈائریکشن ہے, ہمارا کیا پرپس ہے, کیا میتھڈ فالو کر رہے ہیں ہم. مگر ایز یور ٹیچر آئی ایم لیڈنگ یو, اینڈ میری بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ. اینڈ آفٹر آل جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اسے ٹیچر سے زیادہ محنت کرنی ہوتی ہے. کل ہی میں نے ایک گریجویشن اٹینڈ کری تھی اسٹوڈنٹس کی, جنہوں نے کہ سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران انہوں نے حفظ کری تھی. تو وہ اپنی ٹیچرس کی بہت اپریشیٹ کر رہے تھے, اپنی ٹیچرس کو ان کی بہت باتیں بتائے تھے, مگر ساتھ ساتھ آف کورس ان کی اپنی محنت تھی جس سے کہ وہ یہ اچیو کر پائے. اوکے, جب انہوں نے حفظ کیا تو ان کی ٹیچر نے انہیں جتنے بھی ریسورسز دیے, جتنا بھی ٹائم دیا, جتنی بھی سہولتیں دی, انکریجمنٹ دیا, مگر محنت تو اسٹوڈنٹ کی تھی نا. تو کیا آپ لوگ جو ہمارے کورس میں شامل ہیں, کیا آپ لوگ اپنے آپ سے یہ سوال کر کے اپنے آپ کو خود ہی جواب دیں کہ کیا آپ اپنی ٹیچر سے زیادہ محنت کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو کانسیپٹس نہیں سمجھ میں آ رہے, اگر آپ ابھی بھی چیزوں کے بارے میں کنفیوزڈ ہیں, آپ سے چیزیں مس ہوتی ہیں, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنی ٹیچر سے زیادہ محنت کرتی ہوں, میں جو مجھے ریسورسز دیے جاتے ہیں اس کا میں بہترین استعمال کرتی ہوں؟ اس کا خود ہی جواب دے دیں اپنے آپ کو. اور میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اور یہ بھی سوچیں کہ یہ جو ہے صرف گروپ جوائن کرنا مقصد نہیں ہے ہمارا, اٹس ناٹ سم تھنگ ٹرینڈی. ہم نے کسی مقصد سے یہ گروپ آپ نے جوائن کیا تھا, اور اس مقصد پہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو واٹ آر مائی ایکسپیکٹیشنز آف یو, واٹ آر آور ایکسپیکٹیشنز آف یو, آپ کی ٹیچرس کی, جو ہمارے ایڈمن ہیں ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ؟ سب سے پہلے یہ کہ یو اٹینڈ دس کورس ود فوکس. فوکس رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ اپنا, دیٹ یو گیو Allah's name the awe that they deserve. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو فیل کرنا ہے آپ نے, اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اوپر غور کریں, ہر نام کو ایسے لیں کہ کیا زبردست نام ہے, اس کو صحیح سے انٹرنلائز کریں اس کی میننگز کو. And that let this transform you. یہ جو کورس, یہ جو اسٹڈی ہے, let it transform you. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ علم ملتا جائے اور اس کا کوئی اثر اعمال پہ نہ ہو, نہ چال چلن بدلے, نہ حلیہ بدلے, نہ باتوں میں ظاہر ہو کچھ, کیونکہ we want to live by the names of Allah. ان ناموں کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے کوئی چینجز نہ آئے, اور ایسا نہ ہو کہ یہ جو علم ہے ہمارے خلاف حجت بن جائے, کہ ہم سے یہ سوال ہو کہ تم اللہ کو جان کر بھی ایسا کرتی تھی, تم اللہ کو جان کر بھی تم نہ بدلی. تو لرننگ از ناٹ جسٹ اسٹورنگ انفارمیشن. دین کی جو نالج ہے نا, اسپیشلی دین کی نالج, از ناٹ جسٹ اسٹورنگ انفارمیشن. لرننگ از بینگ, it needs to change your life. It needs to turn you into a true believer. آپ کی نالج جو ہے نا, it should mix with you. It should mix in your flesh and blood, and it should become a part of you. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو myself included, کہ ہم جو ہے ہماری سب کی, it should, this knowledge should transform us.
پھر گروپ میں رسپونڈ ٹو دا میسیجز. آئی ایم اے ویری ڈیمانڈنگ ٹیچر. مجھے بہت بالکل بھی پسند نہیں آتا کہ اگر میں کوئی میسج بھیج رہی ہوں گروپ میں اور اس پہ کوئی مجھے رسپانس نہیں دی جائے. تو لسن ٹو دا میسیجز. جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے اٹینڈ کری ہے, جو کچھ بھی کیا ہے, اس کو آپ اکنالج ضرور کریں. ٹھیک ہے, ٹک ٹک سے, تھمز اپ سے, سم تھنگ کہ میں نے سن لیا, میں سمجھ گئی, اور بس دیٹس آل آئی ایم آسکنگ آف یو. Think of it like your teacher is talking to you live, کیونکہ ہماری جو واٹس ایپ ہے, دس از آر کلاس روم. ادھر یہی ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے اسی طرح سے. تو اسی طرح سے پھر آپ نے جواب دینا ہے. اٹینڈ دا لائیو سیشنز, اور شروع سے آخر تک فوکس کے ساتھ. ایسا نہیں کہ کبھی مجھے نمبرز دکھتے ہیں کہ ابھی 43 دکھ رہا ہے تو تھوڑی دیر میں 37 ہو جائے گا, پھر اس کے بعد 45 ہو جائے گا. تو یہ آتے جاتے جو لوگ ہیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیسے کچھ بھی سمجھتے ہیں. انفارم ویٹ یو کی ناٹ اٹینڈ اینڈ واچ ریکارڈنگس. اگر کسی وجہ سے اگر مس کریں آپ, تو آپ پھر ریکارڈنگس دیکھیں. اور اس کو جو, کیونکہ یہ ریکارڈنگس کا بھی جو اہتمام ہوتا ہے, یہ اس میں کافی ساری ایفرٹ لگتی ہے, ہماری ڈیوائسز پہ بہت ساری اسپیس لگتی ہے, اور دس از ڈن فار یو, آپ لوگوں کے لیے, کسی کہیں اور نہیں شیئر ہوتا ہے یہ. اینڈ تو جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں آپ, بالکل ہمارا فائدہ اٹھائیں پورا. فالو پوسٹ ایز مچ ایز پاسبل. جو چیزیں گروپ میں شیئر ہوتی ہیں, واچ دیم, لسن ٹو دیم, ریڈ دیم اینڈ انڈیکیٹ. What have we learned so far? اس کی اب ہم اس بات پہ آ رہے ہیں. یہ بات کرنے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر بفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ واٹ وی لرن سو فار ان دس کورس, کہ ہم نے ایک یہ آیا تھی جس سے کہ ہم نے اپنے اورینٹیشن سیشن میں اس آیا کی بات کری تھی. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہو کہ اس پہ کیا بات کری تھی, مگر اسپیشلی نیو سسٹرز کے لیے بھی, کہ یہ آیا پہ ریفلیکشن کے ساتھ ہم نے کورس اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ ہاؤ ڈز دس آیا represent our group اور represent our course. یہ جو کورس ہے, اس کو کیسے ہم اس آیا سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم سورۃ الفاتحہ میں روز ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر رکعت میں, ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم روز پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ, اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ جو ورڈ ہے ایاک, یہ اس کا مطلب ہے اٹ از یو, آپ ہیں. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں, اور ہم دس از, یہ جو کاف ہے, اس کا کاف کے اوپر فتحہ, دس از سیکنڈ پرسن میل پروناؤن. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں اٹ از یو, اینڈ دس از سنگولر. ٹھیک ہے, تو ایک اللہ. اس میں یہ جو کاف پہ فتح ہے, یہ توحید کا حرف ہے, یہ توحید کا لیٹر ہے, یہ کہ اس میں سنگل ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے. ایاک نعبد, اینڈ یہ جو نون ہے, نون پہ فتحہ, یہ دس ریپرزینٹس فرسٹ پرسن پلورل, یعنی ہماری بات ہو رہی ہے, یہ اٹ از وی. ٹھیک ہے, ایاک نعبد یعنی کہ اٹ از یو ہو وی ورشپ. ایک اللہ کو ہم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو when we in terms of our group, جب ہم اپنے گروپ کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو ہم سارے مل کے, ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, and it is you who we ask for help. تو جو ہے اس تھاٹ کے ساتھ ہم نے اپنا یہ جو ہے بیچ شروع کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت ہم سب مل کے کرتے ہیں. What have we covered so far? ابھی تک ہم کیا کیا کر چکے ہیں, اس کا ایک کوئک ریکیپ کر رہے ہیں ہم. تو یہ جو ہمارا یہ والا بیچ تھا, اس کو اسٹارٹ ہوئے ہوئے 1 سال ہو گیا پورا. ہم نے سپٹمبر میں شروع کیا تھا, اور سپٹمبر سے لے کر جنوری تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں کرا تھا. I just wanted to start with a strong foundation. ہم نے بہت سارے ایسے کانسیپٹس کو اسٹڈی کیا تھا جو کہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو بلڈ اپون, جیسے کہ these two are building blocks for the names of Allah, کہ ان کانسیپٹس کو اسٹرانگ بنا کے, اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام شروع کرے تھے. تو ایوری ویک ہم کوئی ٹاپک لیتے تھے, اور اس کے بارے میں لیکچر شیئر ہوتے تھے. بیچ بیچ میں ہم نے کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس پر لائیو کلاسز بھی کرتے رہے تھے. تو سب سے پہلے توحید, شرک اینڈ کفر کیا ہوتا ہے, واٹ از توحید, توحید کا مطلب کیا ہے, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں, اور کفر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ کفر میں آ جاتی ہے. شرک کی بھی اسی طرح سے کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسے کہ توحید کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جن چیزوں جیسے توحید کی کیٹیگریز ہیں, انہی چیزوں میں شرک بھی کیا جا سکتا ہے. پھر کون سی چیزیں ہیں جن سے کہ انسان کفر میں پڑ سکتا ہے, جیسے کہ ہم نے جادو اور سپرسٹیشن اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں, ایسے ٹاپکس شیئر ہوتے رہتے ہیں جن سے کہ کوئی انسان کفر میں پڑ سکتا ہے.
We spoke about the power and might of Allah. हमारे एक वीक का टॉपिक था कि अल्लाह ताला की ताकत के बारे में था. फिर अल्लाह ताला की mercy of Allah, अल्लाह ताला की रहमा की सिफत के बारे में एक हमने वीक स्टडी किया था, उसके लेक्चर्स थे. तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की सबसे जो वसी और सबसे स्ट्रॉन्ग सिफत है वो अल्लाह ताला की रहमत है. अल्लाह ताला इज़ आवर क्रिएटर, अल्लाह ताला हमारा खालिक है. इसके बारे में टॉपिक था एक पूरे वीक का. इम्पोर्टेंस ऑफ अस्माउल हुस्ना, हम सितंबर से लेकर जनवरी तक डिफरेंट क्लिप्स, डिफरेंट चीज़ें हम शेयर करते रहते कि अल्लाह ताला के नामों को सीखने की क्या इंपॉर्टेंस है. इसमें मेरी अपनी भी ऑडियोज थी और डिफरेंट टीचर्स की, शेख्स की ऑडियोज, हम ऑडियोज और वीडियोज शेयर करते रहे थे अल्लाह ताला के नामों की इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स और इसके एविडेंसेस डिफरेंट हमने देखे थे. तकवा ऑफ अल्लाह, तकवा का क्या मतलब होता है, इसका एक टॉपिक था एक वीक का. लव ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की मोहब्बत किन चीज़ों से मिलती है, किन चीज़ों से इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत से दूर हो सकता है. और जो है ये सब हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला की मोहब्बत किन लोगों को मिलती है और व्हाट कैन डिप्राइव यू ऑफ द लव ऑफ अल्लाह एज वेल, ये भी था इसके अंदर. अल्लाह being high above his throne, this was a very important concept. ये बहुत सारे लोगों का इस वक्त ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था जब हमने ये सीखा. इस नॉलेज के साथ हमारे अकीदे के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि अल्लाह ताला इज़ हाई अबव हिज थ्रोन. ही इज़ नॉट एवरीवेयर. अल्लाह ताला हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह ताला दिल में मौजूद नहीं है. अल्लाह ताला अपने अर्श के ऊपर है. उसके बहुत सारे एविडेंसेस कुरान और हदीस में होने के बावजूद भी लोगों का ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है. अल्लाह ताला ने हर चीज बनाई है. ही इज क्रिएटेड एवरीथिंग. हर चीज कायनात में अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, तो अपने खल्क के अंदर मौजूद नहीं है अल्लाह ताला. अल्लाह ताला इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज क्रिएशन. अल्लाह ताला इज हाई अबव हिज क्रिएशन. बट अल्लाह ताला अपनी नॉलेज में, अपनी पावर में, अपनी कदर में, अपनी हर इल्म में, हर चीज में अल्लाह ताला जो है ही इज क्लोज टू अस. फिर लव एंड हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इस हमारे अकीदे का पार्ट है ये, अल वला वल बरा. इसको हमने देखा था, इसके हमने एक वीक इसको स्टडी किया था, इसके लेक्चर्स शेयर हुए थे. अल्लाह ताला की खातिर मोहब्बत करना ये सब जानते हैं, मगर अक्सर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है. बट वी ऑल्सो हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. अल्लाह ताला जिन चीजों को पसंद अल्लाह ताला नहीं करता, हम भी उन चीजों को पसंद नहीं करते. जिन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता, हम भी उन चीजों से मोहब्बत नहीं करते. जिन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता, हम भी मोहब्बत नहीं करते. क्या हम फिरौन से मोहब्बत करते हैं? नहीं, हम तो फिरौन से मोहब्बत नहीं करते, हम उससे नफरत करते हैं. तो ये कहने में कोई भी हर्ज नहीं है. और यही यही इसका मतलब है कि हम जिन चीजों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों से अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला की खातिर हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं. वी डोंट लव actors or sportsmen or celebrities or royalties. We love sahabas, we love ulama, we love the prophets, we love each other for the sake of Allah. तो ये हमने स्टडी किया था. फिर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए थे हमने. और जो है, इवन दो एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी पर जो है अपनी जिंदगी गुजारते हैं. हम पैदा ही जब हुए थे तो जब से हमने ये सुना है, और कब हमने बोलना शुरू किया, जब से हम ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. मगर हमने सीखा कि इसके शुरूत भी हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के, और उनको फिर हम बहुत बार बार इसको दोहराते रहते हैं, क्विज में बार बार आता रहता है. दिस keeps coming up कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, डीप मीनिंग क्या है इसका, और इसके क्या शुरूत हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं. कैटेगरीज ऑफ तौहीद, तौहीद की 3 कैटेगरीज हैं. तौहीद का मतलब है एक अल्लाह की इबादत करना, और इसकी 3 कैटेगरीज हैं. सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला को अपना रब मानना, जिसको कहते हैं तौहीद और रुबूबिय्यह. और दूसरी कैटेगरी है तौहीद अल अस्मा व सिफात, जो कि ये हमारी जो स्टडी है ये तौहीद अल अस्मा व सिफात ही है. तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि हम एक तौहीद का एक पार्ट स्टडी कर रहे हैं. तो तौहीद अल अस्मा व सिफात इज द सेकंड कैटेगरी, यानी कि अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है और कोई भी अल्लाह के जैसा नहीं है, ये मानना इस तौहीद अल अस्मा व सिफात. तीसरी कैटेगरी तौहीद की क्या है कि इबादत में तौहीद, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करना, और इसको कहते हैं तौहीद अल उलूहिया, यानी सिर्फ अल्लाह को इलाह मानना और किसी और को इलाह नहीं मानना. डूज एंड डोंट्स अबाउट द नेम्स ऑफ अल्लाह, क्या हमें आदाब अल्लाह ताला के नामों के साथ रखने, क्या नहीं रखने, ये हम स्टडी करते रहे हैं, और अभी भी हमारे आगे भी ये टॉपिक्स आते रहेंगे. बट हम काफ़ी हद तक इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला के नामों के साथ बेअदबी हो जाती हैं.
differences between names and attributes of Allah. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت میں کیا ڈفرینس ہے. اس کی ابھی ریسنٹلی بھی میری اپنی بنائی ہوئی ویڈیو ریویژن میں شیئر ہوئی تھی, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات میں کیا فرق ہوتا ہے یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آگے چل کے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی لسٹ بڑھتی جائے گی تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے 16 نیمز کر چکے ہیں یہ نیمز ہیں, یہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں. ہر نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کبھی ایک, کبھی کئی, کبھی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کے ایک نام میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پتہ چلنی چاہیے کہ نام اور صفت میں کیا ڈفرینس ہے. صفت ذاتیہ اور صفت فعلیہ کیا ہوتی ہیں. صفت ذاتیہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتی ہیں, دوز ایٹریبیوٹس that describe اللہ. اینڈ صفت فعلیہ دوز ایٹریبیوٹس جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, who he is and what he does, جو اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں, صفات ذاتیہ اور صفت فعلیہ میں ڈفرینس ہے. How to make dua using the names of Allah. کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو دعا میں استعمال کرنا ہم نے سیکھا ہے, اور ہم سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کو, سب ناموں کو ہم دعاؤں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. تمام جو نام آپ نے اللہ تعالیٰ کے سیکھے ہیں ان سب کو اپنے دعاؤں میں استعمال کرنا ہے, اور جو ہے یہ جان کے کہ آپ جو مانگ رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, بیکاز یو نو ہو ہی از. تو آپ کی دعاؤں میں ایک چینج آنا چاہیے. یہ کورس کرتے کرتے آپ کی دعاؤں میں چینج آنا چاہیے, بیکاز ناؤ یو نو ہو ہی از, اور ان ناموں کے مطلب پتہ ہے آپ کو ڈیپلی. پھر ہم نے پرائمری نیمز اور فریمنگ نیمز کرے تھے. پرائمری نیمز اینڈ فریمنگ نیمز, اگر آپ لوگ ابھی بالکل نئے ہیں اس کورس میں, ہو سکتا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں کہ پرائمری نیمز اور فریمنگ نیمز کیا ہوتے ہیں, بٹ دس از ویری امپورٹنٹ. دیز تھنگس جو میں نے یلو میں جو ہائی لائٹ کیا نا, دیز آر بلڈنگ بلاکس. اس پر ہم اب آگے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اس پہ بلڈ کر رہے ہیں. تو پرائمری نیمز کیا ہوتے ہیں, فریمنگ نیمز کیا ہوتے ہیں, میں بہت کوئکلی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ از دا پرائمری موسٹ نیم آف اللہ. یہ جو نام ہے یہ ہم نے صرف آپ کی آسانی کے لیے اس کو پرائمری نیم دیا ہے, بٹ اسکالر نے اسی طرح سے ان کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ میں سے تمام نام اسی میں سے نکلتے ہیں. یہ تمام نام اللہ کے میننگ کے اندر آ جاتے ہیں. all of the names of Allah are contained in the name اللہ. ٹھیک ہے, سب اس کے میننگ میں آ جاتے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا نام ہے المالک, اللہ کا نام ہے الرحمن, اللہ کا نام ہے الرب, کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ الرب کا نام ہے اللہ, المالک کا نام ہے اللہ, ایسے تو نہیں کہتے نا. تو یہ تمام نام اللہ کے نام اللہ کے اندر آ جاتے ہیں. اور پھر اسی میں سے باقی تمام نام اس کی تفسیر ہے. تمام نام اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, سمجھیں. اس کے ساتھ ساتھ الرب, الالہ, الرحمن, الرحیم, یہ بھی پرائمری نیمز ہیں, اور باقی جو تمام نام ہیں وہ ان ناموں کو ڈسکرائب کرتے ہیں. اوکے, بٹ دے آر ان جیسے کہ I don't want to say lower category, میں کیا ورڈ یوز کروں یہاں پہ, کہ اس میں جیسے کہ اللہ کو الرب ڈسکرائب کرتا ہے, بٹ الرب will not, اللہ will not come under the name الرب. اوکے, تو اس کے بعد پھر جو سیکنڈ لائن میں جو نام ہیں وہ ہوں گے یہ سب پرائمری نیمز آف اللہ. اوکے, جیسے المالک اور الملک, they are سب پرائمری نیمز آف اللہ, اور پھر they get more specific, meanings جو ہے وہ more specific ہوتی چلی جائیں گے. سو یہ جب کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے نا, تو پھر باقی نام آپ کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے, بیکاز اب ہم پرائمری نیمز اللہ تعالیٰ کے تمام پرائمری نیمز کر چکے ہیں. اب جو نام آئیں گے وہ یا تو سب پرائمری کیٹیگری میں ہوں گے یا پھر بہت اسپیسیفک میننگ ہوگا اس کا. تو آپ جب اس کے میننگ کو اسٹڈی کریں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دو ناموں میں فرق کیا ہے, تو یہ پتہ چل جائے گا اچھا یہ دس از جسٹ میننگ جو ہے تھوڑی اور اسپیسیفک ہو گئی ہے. اس میں میننگ میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے, بٹ زیادہ اسپیسیفک ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی دو ناموں کے ایک مطلب نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ ڈفرینس ضرور ہوتا ہے. ایون اف دے کمنگ فرام دا سیم روٹ, پھر بھی ان کا میننگ میں کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فریمنگ نیمز کیا ہوتے ہیں. اچھا, پرائمری نیمز اور فریمنگ نیمز میں کیا فرق ہے کہ پرائمری نیمز میں یہ سمجھیں کہ تمام نام اس میں کنٹین ہو جاتے ہیں, اور اس میں سمجھے فریمنگ نیمز میں تمام نام کور ہو جاتے ہیں, تمام نام کو کور کر لیتا ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحی اور القیوم, جب یہ دونوں نام ساتھ میں آتے ہیں تو الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام نام آ جاتے ہیں, تمام ناموں کو وہ کور کر لیتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتے ہیں. all the names that describe اللہ, اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اس کی لائف کیسی ہے, وہ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ البصیر ہے, یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرتی ہیں وہ سب الحی میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ الجمیل ہے, he is the most beautiful, تو یہ الحی میں آ گیا. القیوم, everything that he does is contained in this. okay, جیسے وہ الرحیم ہے, جو سب سے زیادہ رحمت کرتا ہے, جو اپنی رحمت دیتا ہے, تو یہ
القیوم میں آ جاتے ہیں اس طرح کے نام. اسی طرح الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، یہ بھی فریمنگ نیمز ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نام اس میں کور ہو جاتے ہیں. فرام دا بگننگ ٹو اینڈ، فرام دا ٹاپ ٹو باٹم، ایوری تھنگ از کورڈ ان دیز 4 نیمز. ایوری تھنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ از کورڈ ان دیز 4 نیمز. تو یہ نام ہم ابھی تک کر چکے ہیں، پرائمری نیمز، فریمنگ نیمز. اینڈ دین اب ہم جتنے بھی نام کریں گے اس کے بعد یہ either they are sub primary names or the specific names. ٹھیک ہے، بس یہ آپ کو سمجھ میں آگے یہ والا کانسیپٹ، تو آگے سب کچھ بہت آسان ہے. What's next? Okay. اللہ تعالیٰ کے ہم نے 4 نام کل انٹروڈیوس کرے تھے میں نے گروپ میں، اور دس ہول منتھ وی ول کور القدوس، السلام، المؤمن اور المہیمن. یہ ہم ہر ویک کریں گے، اور ہر آلٹرنیٹ ویک ہماری جو ہے ایوری آلٹرنیٹ ویک ہماری لائیو کلاس بھی ہوگی. تو 24 سپٹمبر اور پھر 8 اکتوبر کو ہماری نیکسٹ لائیو کلاسز ہیں. ہم پہلی جو اب اس کے بعد جو لائیو کلاس ہوگی اس میں القدوس، السلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد المؤمن اور المہیمن. اینڈ اسی طرح سلولی اسٹڈیلی لے کر چلنا ہے ہم نے اس کورس کو، مگر آپ نے اس کو فالو کرتے رہنا ہے بہت اچھے سے. بہت سارا مٹیریل ہمارا واٹس ایپ پر شیئر ہوتا ہے، اور لائیو کلاسز کا شروع سے مقصد یہ تھا کہ ان کانسیپٹس کو پکا کرنا ہے آپ نے. لائیو جو ڈسکشن ہے اس میں آپ نے جو آپ نے سیکھا ہے، جو گروپ سے سیکھا ہے، وہ اس کی کنفیوژنس کو دور کرنا ہے. اور مینلی جو ہے لیکچرز گروپ میں ہی شیئر ہوتے ہیں، اور پھر ہم لائیو کلاسز میں اس پہ بلڈ کریں گے. مگر میں آپ کو سمجھاؤں گی بھی، جو لائیو کلاسز ہوں گی اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اس میں بھی بتاؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جو بھی ابھی تک آپ نے سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس میں کیا فرق ہے، توحید، اس کی 3 کیٹیگریز، یہ these kind of things will keep coming up. لا الہ الا اللہ کے شروط اور آگے آنے والی جو نالج ہے اس کو بہتر سمجھنے میں کام دیں گے. پرائمری اور فریمنگ نیمز آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آگے والے جو نام ہیں یہ ان کو سمجھنے میں اور آسانی دیں گے آپ کو. کورس کیونکہ بہت ہی سلو اور سیور کر کے اور بہت سارے ریویژنس کر کے آگے بڑھتے رہیں گے. ہم جب بھی ہم سمجھیں گے کہ ریویژن کی ضرورت ہے تو وی ول اسٹاپ اینڈ وی ول ڈو اے ریویژن انشاءاللہ. سمر، ونٹر، رمضان بریکس لیتے ہیں ہم ہر دفعہ، تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارا کورس کب ختم ہوگا. when are we going to end this course؟ یہ میں بالکل بھی نہیں کہہ سکتی. یہ بس all I know is that we are together for a very long time and I hope that you are committed to stay with me for a very long time. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے اور ہم سے اچھے اچھے کام دیتے رہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. تو جو ہے مجھے بس یہی لگ رہا ہے کہ it will take a few years. مجھے پتہ نہیں کہ آپ لوگوں کو جلدی ہے، مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے ایسے سلو چلنے میں. آفٹر کمپلیٹنگ دس بیچ، جب یہ ہمارا تمام نام اللہ تعالیٰ کے ہم کمپلیٹ کر لیں گے جو ہمارے پاس لسٹ ہے، اس کے بعد میرا ایک I have a dream جو کہ میں آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس کے بعد کیا کرنا چاہتی ہوں. جیسے پوچھتے ہیں نا کبھی انٹرویوز میں پوچھتے ہیں where do you see yourself in the next 10 years، تو I will tell you where I see myself in the next 10 years. I see myself doing the same thing but inshallah better than this. میں کیا چاہتی ہوں کہ میں قرآن کا ختم القرآن کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آن مے بی سم فیوچر ایپ آف زوم، کوئی اور زوم کی کوئی فیوچرسٹک ایپ. or what I want to do is to recite Quran together and to talk about the meaning of the Quran. اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا ہے تو رک کے اس نام کو ڈسکس کریں while reading the Quran. تو آیت سے ریلیٹ کریں گے اس کی میننگ کو، اور میننگ پہ فوکس کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تدبر کریں اور یہ دیکھیں کہ ڈفرنٹ کلاسیکل اسکالرز نے ان ناموں کو کیسے ایکسپلین کیا ہے. تو وی ڈو دس ان اے لائیو کلاس while reciting the Quran. So it is going to be like a ختم القرآن with تدبر on the names of Allah. And when will it be؟ مجھے نہیں پتا، میرا خواب ہے. I have a dream. اور پتہ نہیں 2032 میں with more white hair on my head. اور کب ہوگا، مگر بس let's make دعا کہ and make this your dream as well and make dua for this as well inshallah. کہ یا اللہ let us continue to come closer to you together. Ya Rahman, teach us Quran. We are asking you about you, trying to learn about you, so let us be closer and closer to you. Now آخری بات before I end، آخری بات یہ کہ how to make the most of this course. اچھا تو میک نوٹس. میکنگ نوٹس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اسپیشلی جب آپ کوئی کانسیپٹ کو فرسٹ ٹائم
اگر سن رہے ہیں, something that you have heard for the first time, کوئی نام ہے اللہ تعالیٰ کا جو آپ فرسٹ ٹائم ڈیپلی اسٹڈی کریں, آپ نے سنا ہوا تھا مگر آپ اس کے میننگ کو ڈیپلی اسٹڈی کریں فرسٹ ٹائم, تو وہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ چلتے پھرتے سن رہے ہیں, کھانا پک رہا ہے آپ کا اور آپ کا لیکچر لگا ہوا ہے, آپ نے گاڑی چلاتے میں سن رہے ہیں, اس طرح سے آپ نہیں سن سکتے. یو ہیو ٹو میک نوٹس, یو ہیو ٹو میک نوٹس. آپ کو ورنہ مزہ تو آئے گا مگر یاد نہیں رہے گا. میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کرتے ہوئے, استری کرتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے میں لیکچر لگا لیتی ہوں, بٹ اٹس یوزلی آلویز لیکچر جو کہ میں نے یا تو پہلے سنا ہوا تھا یا کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ میں ریوائز کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں اور میں چاہ رہی ہوتی کوئی اچھی چیز کان میں پڑے. تو سم ٹائمز آئی ڈو لسن ٹو لیکچرز لائک دیٹ, مگر اس کے نوٹس میرے جب مجھے بنانے ہوتے تو آئی سٹ آن اے ڈیسک اینڈ پراپرلی میں نوٹس بناتی ہوں. تو ڈو اٹ ہاؤ ایور یو وانٹ. مائنڈ میپس بنا لیں, میں نے اس کا طریقہ آپ لوگوں کو شروع میں دکھایا تھا. بلٹ پوائنٹس میں لکھ لیں یا ڈیٹیل نوٹس جو کہ واٹ ایور ورکس فار یو, مگر یو ہیو ٹو میک نوٹس اگر آپ کو سیکھنا ہے تو. جیسے لیٹ می گیو یو این ایگزامپل, جب اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر تجوید پڑھی ہوئی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے یہ جو نون ساکنہ کے روز اور باقی مدیہ روز یہ سارے اگر آپ نے صرف سنے ہوئے ہوتے اور آپ نے کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا تو آج آپ صحیح سے پڑھ سکتی تھیں؟ بالکل بھی نہیں. تو whenever there's a new concept you have to make notes or have a dedicated notebook for this course. اس صبغت اللہ کے نام کی ایک تو نوٹ بک ہونی چاہیے, نہ تو ہو سکتا ہے کہ مے بی مور دین ون, جس میں کہ آپ بینیفٹس اور ڈوز اینڈ ڈونٹس, پرنسپلز اباؤٹ نیمز آف اللہ اور یہ ساری چیزیں کی بھی آپ الگ سے ایک نوٹ بک رکھیں, اور ایک ون ود دا نیمز آف اللہ کے, ان کی میننگز اور اس کے ایویڈنسز کہ کدھر اکر ہوا ہے. ہر اسٹوڈنٹ کو, ہر صبغت اللہ کورس اٹینڈ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو جو نام ہم کر رہے ہیں اس کا کم از کم ایک دلیل پتہ ہونی چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ الرحمن کدھر آیا, قرآن میں آیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک آیا کوٹ کر سکیں کہ یہ قرآن میں اس سورہ میں ادھر آیا ہے نام. ٹھیک ہے. اور آلویز برنگ یور نوٹ بک ٹو کلاس. آپ جو ہے جب یہ لائیو میری بات سن رہی ہیں تو آپ کے پاس آپ کی نوٹ بک بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے اس میں نوٹس میں ریفر کر سکیں کہ جو بات میں بتا رہی ہوں وہ میں واٹس ایپ پر آلریڈی ہماری لیکچرز میں شیئر ہو چکی ہے. میں بہت کم کوئی نئی بات بتا رہی تھی جو یہ شیخ عثیمین کی بک ہے, اس کے علاوہ آئی تھنک کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا جو کہ میں ایسی بات بتا رہی ہوں جو کہ بالکل ہی نہیں ہو, جو لیکچرز میں شیئر نہیں کری جا چکی ہوں. کمپلیٹ کوئزز, ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے کم کریں کوئز, ایوری ویک نہ کریں, مے بی آلٹرنیٹ ویکس کریں اب کوئزز, مگر جب بھی ہو تو ٹیک پارٹ ان دا کوئزز. اور جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئزز سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کو کتنا سمجھ میں آیا, اور اٹ ہیلپس می کہ مجھے اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے پڑھانا ہے, اس چیز کو دوبارہ سے مجھے مے بی کوئز میں دوبارہ سے لے کر آنا ہے اس کوشچن کو, کیونکہ ابھی اس میں ابھی کانسیپٹ یہ کلیئر نہیں ہوا ہے. ٹرائی ٹو اٹینڈ لائیو. جب لائیو کلاسز ہوتی ہیں تو یا تو آپ جو ہے ریکارڈنگ سنیں یا پھر آپ لائیو اٹینڈ کریں. لائیو اٹینڈ کرنا از دا بیسٹ. ایک ہماری ٹیچر ہیں عفت مقبول, آپ لوگ شاید ان کو جانتے ہوں گے, ان کے لیکچرز بھی میں نے اس پہ واٹس ایپ پہ شیئر کریں, اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑی مزے کی بات کرتی ہیں کہ جیسے ایک لائیو کلاس اور ریکارڈنگ سننے میں کیا فرق ہے, کہ جیسے کہ آپ نے گرم گرم پلاؤ کھایا یا مائکرو ویو میں گرم کر کے کھایا. تو کبھی کبھی میں بھی کبھی کسی کلاس کی ریکارڈنگ سنتی ہوں تو ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ مائکرو ویو میں گرم کرائیے. اٹینڈ وتھ فوکس فرام اسٹارٹ ٹو فنش. ٹھیک ہے, اپنا فوکس رکھیں شروع سے آخر تک. لائیو کلاس کو آپ نے فوکس کے ساتھ اٹینڈ کرنا ہے. بیچ بیچ میں اگر آپ ڈفرینٹ چیزیں کریں, کبھی کبھی دیر تھنگس, مجھے بھی پتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ سم تھنگس یو جسٹ کی ناٹ اوائڈ, اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں آپ کے, ہسبینڈ ایک دم سے گھر آ گئے, کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس سے کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے, اسی لیے ریکارڈنگز ہیں آپ کے لیے موجود, تو پھر کیچ اپ کر لیں, مگر اپنی طرف سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں کریں. کیپ اپ ود ایکٹیویٹیز اینڈ لیسنز آن واٹس ایپ. آپ نے کمٹ کیا ہے, یہ کورس جوائن کیا, اپنے مرضی سے جوائن کیا ہے, کسی نے زبردستی نہیں کری آپ کے ساتھ, تو اب آپ جو ہے اس کو find time to watch as many lectures as you can, in particular my video clips. جو آپ کے جو ویڈیو کلپس میری آپ لوگوں کے لیے بنائی ہوئی ہیں ان کو خاص طور پہ آپ ضرور دیکھیں. وہ جزاک اللہ خیرن, نبیحہ از میکنگ دیز ویڈیوز, جو کہ میری آڈیوز کو ویڈیوز میں ٹرن کر رہی ہیں آپ لوگوں کے بہتر انٹرسٹ اور فوکس کے لیے. تو ان شاء اللہ آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اور ان کو مس نہیں کریے گا. اس میں جن لوگوں نے لیکچرز بھی دیکھے ہوتے ہیں اور جنہوں نے میری ویڈیوز بھی دیکھی ہوتی ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں سب کی سمری ہوتی ہے. جو لیکچرز شیئر ہوئے ہوتے ہیں اس کو سمرائز کیا گیا ہوتا ہے. لیکچرز میں آپ اگر سارے دیکھیں تو دیٹ از دا بیسٹ.
اگر آپ اردو کا بھی لیکچر ہوتا ہے, انگلش کا بھی لیکچر ہوتا ہے, چھوٹا بھی لیکچر ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے, اور پھر میری اپنی بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے, تو کچھ تو دیکھ لیں. ایسا اگر سب کچھ ہی مس کر رہے ہیں تو دین یو ناٹ اٹینڈنگ دس کورس. Take part in the activities and indicate after completing a task and show your participation. یہ بات میں نے آپ سے بول دی ہے پہلے بھی کہ ساری ایکٹیویٹیز آپ نے اٹینڈ کرنی ہے, اور جب کمپلیٹ کریں تو پھر آپ جو ہے انڈیکیٹ کریں کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی کر لی, یہ بات سن لی, یہ بات سمجھ لی. اسٹڈی پارٹنر, دس از سم تھنگ نیو دیٹ آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس, اور میں نے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے لوگوں کے نام یہاں پہ ڈالے ہیں, کہ جن کو کہ میں سمجھتی ہوں کہ کیوں میں نے ڈالے ہیں لوگوں کے نام, بیکاز آف دیئر, کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے بیکاز آف دیئر پارٹیسپیشن, اور ان کے اسائنمنٹس وہ کتنے اچھے سے کرتے ہیں, کوئزز کے ان کے اسکور کیسے ہیں. اس کی وجہ سے میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرا ہے اپنے ہمارے گروپ میں سے, کہ بیکاز دے ہیو گڈ انڈرسٹینڈنگ آف واٹ وی آر لرننگ. تو میں چاہتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس تھوڑی سی ہیلپ چاہتے ہیں, جو نئی سسٹرز ہیں, ان کو وہ پیئر اپ ہو جائیں ساتھ میں, اور ان پرٹیکولر جو کوئی ٹاپک سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بس ان کو ایک دفعہ اگر ایکسپلین کر دیں, یا کبھی اگر ان کو کوئی سوال ہو تو وہ ایک دوسرے سے بات کر لیں, اور اس طرح سے ہماری سسٹرہڈ بانڈ بھی بڑھے گا. اور جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر سے زیادہ, لیکچر سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو اور نیکسٹ کلاس میں بھی میں آپ کو ہوم ورک دینے والی ہوں, جو کہ گروپ یا پارٹنر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اٹ ول بی اے گروپ پروجیکٹ, اور انشاءاللہ تو آپ اپنے پارٹنرس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں تو پہلے سے سوچ لیں کہ آپ نے کس کے ساتھ کرنی ہے یہ پارٹنرشپ, کس کے ساتھ یہ پروجیکٹ بنانا ہے. اور میں بتاتی ہوں کہ میں نے کس کس کو آئیڈینٹیفائی کرا ہے. تو آئی ڈونٹ نو سب موجود ہیں کہ نہیں, جن لوگوں کے میں نے نام لیے یہاں پہ. اگر آپ لوگ موجود ہیں تو کین یو پلیز ریز یور ہینڈ وین یو ہیئر یور نیم. افرا, نادیہ, افرا, نادیہ, فائزہ صبیح, کرن, آمنہ منیر, صبا, زینب, سائمہ رضی, ثنا قیصر, and تزین, مدیحہ فہیم, ہنا عثمان, and اینی اسلم. Alright. اور بھی لوگ ہیں جن کا میں نے نام نہیں لیا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ بیکاز دے ہیلپنگ می ود ادر پروجیکٹس, تو میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا ہے بیکاز دے آر ہیلپنگ می ود ادر تھنگس. اس کے علاوہ there are others also, مدیحہ بٹ بھی ہیں, اور there is سائرہ and ارم as well, جو کہ جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا, but they're doing really well. تو اگر somebody جس کا میں نے نام نہیں لیا, اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کی, تو آپ لوگ مجھے پرائیویٹ میسج کر کے بتا سکتے ہیں. جن لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, do you think, آپ لوگ مجھے اس میں چیٹ میں لکھ کے بتا دیں, do you think that you guys will be able to help others? Saima has not raised her hand. Maybe she doesn't want to help. Saima, sorry, not Saima, Samina Razi. Is it Razi or Razi? Maybe she's not here. Oh, she's here. Samina? Alright. تو جن لوگوں نے کہ ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ وہ لوگ, اور جو لوگ کے اپنا نام سن چکے ہیں, میں آپ لوگوں کو کسی کے ساتھ پیئر اپ کروں گی, سسٹرز جو کہ ہیلپ چاہ رہی ہیں. یس, انشاءاللہ. نہیں, یو ڈوئنگ ریئلی ویل, ماشاء اللہ اینی, یو ڈوئنگ ریئلی ویل. اور آپ لوگ سب جو ہے ایک دوسرے کی اگر ہیلپ کریں نا, تو آپ لوگ اور زیادہ اچھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ آپ لوگ خود سمجھ ہوں گے میں نے کن کے نام جان کے نہیں لیے, so because you guys I know are very busy with other things. So this is it. انشاءاللہ اب ہماری نیکسٹ 2 لائیو کلاسز ہوں گی. جن سسٹرس کو کہ ہیلپ چاہیے, جو جسٹ جوائن, یا کچھ کانسیپٹس ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے, وہ ابھی ہمارا گروپ کھلا ہوا ہے, اس میں صرف یہ والی بات کر لیں کہ I do need to get paired up with somebody. ٹھیک ہے. اچھا, کورس کے بارے میں یا کوئی اور اگر امیجیٹ کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.
Okay. You can lower your hands जिनके मैंने नाम लिए थे. जज़ाकल्लाहु खैरन. जज़ाकल्लाहु खैरन. और कोई immediate question है अगर किसी का तो आप लोग hand raise कर सकते हैं. जी शाजिया नवाज, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं. Zarqa, you want to unmute? जी अस्सलाम वालेकुम जी. मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. धक्का सईद बोल रही हूँ, मैंने भी अभी अभी ज्वाइन किया है क्योंकि मैं घर थी नहीं तो मीटिंग पीछे से अटेंड हो गई, तो अभी मैं आई हूँ तो फिर मैंने शुरू से नहीं सुना, तो इसका कोई मिल सकती है वीडियो जी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? चलो जी थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैर. ऑलराइट, आई थिंक हम बाकी बातें अब उसको कंक्लूड करते हैं इस सेशन को, बाकी ताकि काफी लंबा ना हो जाए. तो इंशाल्लाह हम बाकी बातें आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा कि किसी को पेयर अप होना है, और इंशाल्लाह ताला आई विल पेयर यू अप विद द सिस्टर. ठीक है, चलें. जज़ाकल्लाहु खैरन. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.